صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا انسان تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. اس کا بھی اگر آپ نام لیں گے کھانے پہ تو قرآن مجید کے حساب سے وہ آپ کے لیے حرام ہے. تو ایسا کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے وہ کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں کوئی قبر پہ جا کے. حدیث سے ثابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر پہ جانا اچھی بات ہے. آخرت انسان کو آخرت کا یاد دلاتی ہے. قبر پہ اگر آپ جاتے ہیں اس انسان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. انسان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں, اس انسان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دا پرسن, ناٹ پرے ٹو دا پرسن. انسان کے لیے کر سکتے ہیں, انسان کو دعا نہیں کر سکتے. کو اور کے کا فرق ہے. انسان کے لیے اس کے مغفرت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں, اچھا انسان تھا اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر, سب کر سکتے. اس کو دعا نہیں کر سکتے. دعا صرف آپ مدد صرف اللہ سے مانگ سکتے. اللہ کے علاوہ کسی سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے. جو اہم مدد کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی زندہ انسان ہے اس کو مدد کرے بھائی مدد ہوتا اور ٹیبل ہٹانے کا وہ الگ مدد ہوتی ہے. ورنہ کوئی شخص اگر مر گیا ہے تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ صرف اللہ سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو. اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اور عبادت کرنا حرام ہے. اور کئی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر کو پکی مت بناؤ. تو پکی قبر بنانا اور قبر کو زمین سے اٹھانا اور سنگ مرمر یا ماربل لگانا پکا بنانا اسلام میں اجازت نہیں. اللہ کے رسول نے کہا ایسی ساری قبر کو آپ زمین کے برابر کر دو. صحابہ سے حکم کیا تھا. تو قبر پکی بنانا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں حرام ہے. تو اس کے متعلق مجھے پتا ہے کہ ہندوستان میں غلط فہمی ہونے کی وجہ سے ہم جانتے کئی درگاہ ہے. یہ آپ دیکھیں گے جیسا میں صبح میں کہا تھا, ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے باپ دادا تو ہندو تھے, باپ دادا ہمارے بڑے پرکھوں تو ہندو تھے, میرے میں کوئی عرب خون نہیں ہے. تو کئی چیز جو ہندوستانی چیزیں ہے دین کے اندر داخل ہو کے بدعت ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے جب ہندو لوگ جاتے ہیں دیول میں اور بت پرستی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو مسلم لوگ میں داخل ہو گیا جو غلط ہے. تو درگاہ جانا, درگاہ بنانا, پکی قبر بنانا قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ قبر پہ قبرستان جاتے ہیں کسی کے لیے دعا کرتے ہیں وہ جائز ہے. اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس سے مدد نہیں مانگ سکتے, اس کو دعا نہیں کر سکتے. یہ کسی سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آج کی تاریخ میں مدد نہیں مانگ سکتے. کم از کم تقریباً 25 حوالے ہیں قرآن مجید میں جس میں لکھا ہوا ہے شفا یا وسیلہ کرنا حرام ہے. صرف اللہ جس کو اجازت دیں گے آخرت کے دن میں. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا ذریعہ بنا. ہم دعا کرتے تو آخرت کے دن پہ جس کو اللہ اجازت دیں گے, اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. لیکن آج کی تاریخ میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانگ سکتے. یہ مانگنا غلط ہے. اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اسے امیڈیٹلی بند کرنا چاہیے. ہوپ دس آنسرز دی کوسچن. السلام علیکم ذاکر بھائی. I am Wasim Bhandari. I am studying engineering in Basaveshwar, Bagalkot. So I have a question here. According to Shahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Prophet Muhammad peace be upon him is the messenger of Allah. मतलब Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah के रसूल हैं. This is a present tense. So but we all know that Muhammad peace be upon him is dead. So isn't it a contradiction? And one more thing ذاکر بھائی, آپ ہمیشہ ایک بار میں ایک ہی سوال کریں. اپنے دوسرے سوال کے لیے آپ کیوں کی سب سے پیچھے جا سکتے ہیں. اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے جو کلمہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول ان کے رسول ہے.
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो सवाल है कि ये प्रेजेंट मौजूदा टेंस है, हाल के अंदर अल्लाह के रसूल है। उनका सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतकाल हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, उनकी वफ़ात हो चुकी है, तो ये है क्यों कह रहे हैं हम? उनका सवाल में जो छुपा हुआ सवाल है, कहना चाहिए अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, ये है क्यों? अच्छा सवाल है। इसकी वजह है क्योंकि आज की तारीख में हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनकी शरीयत आज भी लागू है। इसीलिए हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। क्योंकि आज भी शरीयत मोहम्मदी, बाकी जितने रसूल है वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के तकरीबन 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने भेजे, लेकिन सारे पैगंबर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए आए और उन लोगों के लिए आए। अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं है, वो सारे इंसानियत के लिए आए, और उनका पैगाम सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, उस वक्त के लिए था, अभी भी है और क़यामत तक रहेगा। इसीलिए मौजूदा हाल जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है कि अल्लाह के रसूल है, उनकी शरीयत अब भी लागू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाइयों की तरफ से एक सवाल और किया जाएगा, उसके बाद बहनों को मौका दिया जाएगा। और एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि उन्वान पर ही सवाल करें, इस्लाम के मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ, ये मौजू है आज का, इसी पर सवाल करें, इससे हटकर सवाल ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुलसलाम सगरी अलन से। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, अभी आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि इस्लाम में ख़वातीन को मर्दों के बराबर हुकूक़ दिए गए हैं, तो मेरे बहुत से गैर मुस्लिम दोस्तों का ये एतराज़ है कि जब चाँद की गवाही देने का मामला है तो 2 औरतों की शहादत 1 मर्द के बराबर, ये नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है? भाई साहब ने एक सवाल किया कि गैर मुस्लिम एतराज़ात करते हैं कि इस्लाम में 2 ख़वातीन की जो गवाही है वो 1 मर्द के क्यों है। भाई साहब ने एक मिसाल दी कि चांद के लिए। आम तौर पे जो एतराज़ात है वो है कि गवाही देने के वक्त 2 ख़वातीन 1 मर्द के बराबर क्यों हैं। वो चांद का नया ऐड किया, वो चांद के बारे में भी कहूँगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन आम एतराज़ात जो होते हैं, ये आप मेरे एतराज़ात नंबर 14 है, वक्त नहीं था, अगर मैं तकरीर को कंटिन्यू करता था। एतराज़ात नंबर 14 है कि गैर मुस्लिम एतराज़ लेते हैं कि ख़वातीन की गवाही 2 क्यों 1 मर्द के बराबर। आप जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद ये गलत फहमी है कि हर वक्त इस्लाम में